السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سینٹر۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیجیے۔ مولوی صاحب فوراً پریشان ہو گئے اور کریم بخش کو آواز دینے لگے۔ زلیخا بھی ان کی آواز سن کے دوڑی چلی آئی۔ باپ کو اس حال میں دیکھ کے اس نے فوراً رونا شروع کر دیا۔ مولوی صاحب کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگ گئے۔ زندگی میں پہلی بار ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کریم بخش ان کے بار بار ہلانے پر بھی ویسے ہی ساکت پڑا تھا۔ اس کا سانس جو پہلے نارمل چل رہا تھا اب اچانک اکھڑنے لگا تھا۔ مولوی صاحب نے زلیخا کو پانی لانے بھیجا۔ کریم بخش کے ساکت وجود میں اب حرکت ہو رہی تھی۔ وہ کسی بن آب مچھلی کی طرح چرپائی پہ تڑپ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ پرسکون ہوتا چلا گیا، کیونکہ شاید اس کی روح جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ وہ لمحوں میں ہی زندہ سے مردہ بن چکا تھا۔ مولوی صاحب نے فوراً ہاتھ اس کے چہرے تک لے جا کے اس کی آنکھوں پر رکھا اور انہیں بند کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور عجیب طریقے سے ہوا تھا کہ مولوی صاحب کی عقل اور سمجھ کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ وہ کانپ رہے تھے، ذہن اور جسم دونوں جیسے مفلوج ہو کے رہ گئے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا انوکھا اور خوفناک واقعہ تھا۔ اس واقعے کے بعد مولوی صاحب کو ایسی چپ لگی کہ ٹوٹنے کا نام نہ لیا۔ کریم بخش کی موت کے کئی دن بعد وہ اسی صدمے میں تھے۔ وہ نہ کسی کی بات سنتے تھے، نہ ہی کسی کی بات کا جواب دیتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کی سننے اور بولنے دونوں کی طاقت کسی نے چھین لی ہو۔ گاؤں میں ہونے والے یہ دو عجیب و غریب واقعات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ہر کوئی حیران و پریشان تھا۔ کریم بخش کی وفات کے بعد کوئی اور دوسرا چوکیدار ڈھونڈنا ایک مشکل طلب کام تھا، کیونکہ کوئی دوسرا شخص اس کام کے لیے تیار نہیں تھا۔ گاؤں والوں کے لیے یہ ایک پریشانی والا معاملہ تھا۔ گاؤں کے چوکیدار کے بیٹے نے اپنے کسی دوست کی مدد سے دوسرے گاؤں کے ایک شخص کو اس کام کے لیے آمادہ کیا، کیونکہ کریم بخش کی اچانک وفات اور مولوی صاحب کی ایسی حالت کے بعد لوگ کافی حد تک خوفزدہ ہو گئے تھے۔ نئے چوکیدار کا نام فضل تھا۔ طے یہ ہوا کہ دن کو وہ اپنے گھر چلا جائے اور رات کو آ کر پہرا دے۔ اس کام کے لیے اسے کافی اچھی تنخواہ دینے کا وعدہ کیا گیا۔ دن گزرتے رہے، سب کچھ نارمل ہو گیا۔ لوگوں کے دلوں میں جو خوف تھا وہ بھی وقت کے ساتھ جاتا رہا۔ لوگوں نے کریم بخش اور مولوی صاحب کے قصے کو ایک معمولی حادثہ سمجھ کے بھلا دیا۔ اس بات کو اب 4 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک دن فضل صبح اپنے گاؤں نہ گیا۔ اسے کچھ کام تھا۔ اس نے سوچا وہ دن یہیں گزار لے۔ دن میں کام نپٹانے کے بعد وہ چودھری صاحب کی حویلی میں آرام کرتا رہا۔ شام مغرب کے بعد وہ حویلی سے نکل آیا۔ اس کا رخ گاؤں کے باہر کی طرف تھا۔ وہ چلتا چلتا مندر کی طرف آ نکلا۔ مندر ہمیشہ کی طرح ویران اور کھنڈر تھا۔ یہ مندر کافی بڑا تھا۔ اس کی عمارت بہت اونچی تھی اور سالوں گزرنے کے بعد بھی یہ عمارت ویسے ہی کھڑی تھی، البتہ دیواروں کے اندر بڑی بڑی دراریں پڑی ہوئی تھیں۔ فرش بھی جگہ جگہ سے خراب ہو چکا تھا۔ اس مندر کو دیکھ کے لگتا تھا کہ سالوں پہلے یہ اپنے زمانے کی ایک شاہکار عمارت ہوا کرتا تھا۔ آج بھی اس کی عمارت سے ایک عجیب سا غرور ٹپکتا تھا۔ نہ جانے ایسا کیا تھا اس مندر کی عمارت میں کہ لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ دیکھنے والوں کو یہ عمارت کسی مقناطیس کی طرح اپنی جانب کھینچتی تھی۔ اس کے در و دیوار سے ایک عجیب سی اداسی اور کبھی کبھی تو وحشت ٹپکتی تھی۔ مسلمانوں کے لیے یہ عمارت بالکل بیکار تھی۔ وہ تو سالوں پہلے ہی اس کو گرا دینا چاہتے تھے، لیکن اس گاؤں میں کچھ گھر ہندوؤں کے بھی تھے اور وہ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کے مقدس مقامات کو گرائیں۔ اسی وجہ سے یہ عمارت اب تک قائم تھی۔ فضل نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ واپس گاؤں کی طرف جانے لگا، لیکن تبھی اچانک اس کی نظر مندر کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے مولوی صاحب پہ پڑی۔ وہ اندھیرے میں بھی ان کو پہچان گیا تھا۔ مولوی صاحب کے ساتھ ہونے والے حادثے سے وہ واقف نہ تھا۔ لوگوں نے اسے یہی بتایا تھا کہ مولوی صاحب بیمار رہتے ہیں، اس لیے ایسے ہو گئے ہیں۔ اب اسے مولوی صاحب کو دیکھ کے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ جب وہ یہاں آیا تھا اس نے پہلی بار مولوی صاحب کو باہر دیکھا تھا، ورنہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ مسلمانوں کے مولوی کا مندر میں کیا کام؟ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ مولوی صاحب اس کے پاس سے گزر کے آگے چلے گئے تھے۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی فضل کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ فضل کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ مولوی صاحب رکیں، وہ ان کے پیچھے لپکا۔ وہ بہت تیز تیز چل رہا تھا۔ فضل کے آواز دینے پر وہ نہیں رکے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا ان کے آگے آن کھڑا ہوا۔
اس کا سانس پھول رہا تھا۔ مولوی صاحب رک گئے، وہ عجیب سی نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے مسلسل ہلتے ہونٹ بھی ساکت ہو گئے تھے۔ آپ کہاں گئے تھے؟ فضل نے اپنی تیز تیز چلتی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، انہوں نے اس کی بات کے جواب میں کہا تو فضل نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ ان کی بات اس کے ذرا پلے نہیں پڑی تھی۔ کون؟ وہ ایک دم جیسے کسی خوف کے زیر اثر آیا تھا، چہرے پر پسینہ بھی آنے لگا تھا۔ وہی جو تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ مولوی صاحب نے انگلی کی مدد سے فضل کے پیچھے اشارہ کیا۔ فضل کی دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی، اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ 40 سال کا ایک مرد تھا، مولوی صاحب کا دھیان اس کے پیچھے تھا، یوں جیسے وہاں کوئی کھڑا ہو۔ اس کے پورے جسم میں ایک برقی رو دوڑ گئی۔ اس نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سکون کا سانس لیا، کیونکہ وہاں اور کوئی نہ تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ شاید مولوی صاحب کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے لوگ ان کو بیمار کہتے ہیں۔ وہ اب مولوی صاحب کو دیکھ رہا تھا، وہ ابھی تک پیچھے ہی دیکھ رہے تھے۔ آئیں، میں آپ کو گھر چھوڑاؤں، اس نے مولوی صاحب کی حالت کے پیش نظر کہا۔ مولوی صاحب ابھی تک چپ چاپ ساکت کھڑے تھے۔ فضل کو دیکھ کے حیرت ہوئی، انہوں نے ایک بار بھی پلکیں نہیں جھپکی تھیں، وہ یکٹک ایک طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ تبھی اچانک فضل کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہو۔ قدموں کی آواز بہت بھاری تھی۔ فضل نے دیکھا مولوی صاحب مسکرا رہے تھے۔ فضل کے جسم میں کئی خوف کی لہریں ایک ساتھ پیدا ہوئیں۔ اس نے ایک دفعہ پھر ہمت کر کے پیچھے دیکھا تو پھر سے جھٹکا لگا، کیونکہ وہاں کوئی نہیں تھا اور قدموں کی آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ اس نے جو ہی رخ سامنے موڑا تو سانس تک رک گیا، کیونکہ وہاں مولوی صاحب نہیں تھے۔ اسے دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اچانک کہیں غائب ہو گئے۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا گاؤں کی طرف بھاگا۔ گاؤں پہنچنے تک چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا مسجد آیا۔ مسجد آ کے اس نے جو منظر دیکھا وہ مزید حیران کر دینے والا تھا، کیونکہ مولوی صاحب مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ فضل نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد سب لوگ چلے گئے تو وہ امام صاحب کے پاس آیا، جو اب مسجد میں امامت کرواتے تھے۔ امام صاحب اپنا نماز طے کر رہے تھے۔ فضل کو دیکھ کے وہ ہلکا سا مسکرائے اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فضل وہیں نیچے بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھے تسبیح کے دانے گرا رہے تھے۔ وہ یکٹک ان کو دیکھنے لگا۔ بھلا یقین آ سکتا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسے گاؤں کے باہر مندر کے پاس ملے تھے اور اب یہاں مسجد میں بیٹھے تھے۔ امام صاحب کب فضل کے پاس آ کے بیٹھے اسے خبر نہ ہوئی۔ وہ مسلسل مولوی صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ امام صاحب نے اس کی اتنی محویت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں، ابھی 20 منٹ پہلے مولوی صاحب مجھے گاؤں کے باہر مندر کے پاس ملے تھے اور پھر اچانک وہاں سے غائب ہو گئے اور اب یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، فضل نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ بتایا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، مولوی صاحب تو آج دن بھر مسجد میں ہی رہے ہیں، یہ صبح ہی سے اسی کونے میں بیٹھے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے یہاں سے نہیں گئے، کیونکہ میں خود آج پورے دن یہیں رہا ہوں۔ امام صاحب نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ فضل کو ان کی بات پر یقین نہ آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود ابھی ان سے مل کر آ رہا تھا۔ امام صاحب آپ میرا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے خود مولوی صاحب کو مندر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور انہوں نے مجھ سے بات بھی کی تھی، لیکن پھر اچانک سے غائب ہو گئے تھے۔ فضل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امام صاحب کے چہرے پہ پریشانی کے سائے منڈلانے لگے۔ لیکن فضل، یہ کیسے ممکن ہے؟ مولوی صاحب آج پورا دن مسجد میں رہے ہیں اور اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت میں خود ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن کچھ تو غلط ہے اور اس مندر میں بہت کچھ عجیب ہے، بلکہ خوفناک ہے، کیونکہ میں نے وہاں کچھ غیر معمولی محسوس کیا ہے، اور تو اور میں نے مولوی صاحب کو بھی اس مندر سے باہر نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مولوی صاحب کچھ بہت عجیب سی باتیں کر رہے تھے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فضل کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے، حالانکہ وہ پنکھے کے نیچے بیٹھا تھا۔ فضل، میں تمہاری بات جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے بھی ایسا لگتا ہے جیسے اس مندر میں کچھ گڑبڑ ہے۔ مجھے یاد ہے کچھ ہفتے پہلے میں مولوی صاحب سے ملنے ان کے گھر گیا تھا تو انہوں نے مجھے ایک عجیب سی بات بتائی تھی کہ کریم بخش طبعی موت نہیں مرا، بلکہ اسے کسی نے گلا دبا کے مارا ہے تاکہ وہ کسی کو سچ نہ بتا پائے، جو بدقسمتی سے اس نے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ کون سا سچ ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں مولوی صاحب کی اس حالت کا ذمہ دار بھی وہی سچ ہے، کیونکہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ جب کریم بخش کا آخری وقت تھا تو مولوی صاحب اس کے پاس تھے۔